بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم غدیر 18 ذی الحج کے دن کچھ اعمال اور آداب بھی ہے۔ جس طرح اسلام کے اہم دنوں میں آداب اور اعمال ہیں، 18 ذی الحج کے دن بھی کچھ آداب اور اعمال ہیں۔ ان کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا تمام مؤمنین اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ 18 ذی الحج کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے تجدید ولایت یا تجدید بیعت۔ جس طرح رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر بیعت کروائی تھی، اور اسی طرح رسول نے غدیر کے دن تمام مسلمانوں سے یہ بیعت کرائی تھی، اور رسول نے یہ فرمایا ہر سال اس بیعت کی تجدید بھی ضروری ہے تمام مسلمانوں اور مومنین کے لیے۔ تو ایک ادب ہے، ایک عمل ہے۔ اور اسی طرح مبارکباد دینا ایک دوسرے کے ساتھ۔ مومنین جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عید غدیر کے دن 18 ذی الحج کے دن خوشی کے ساتھ مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح یہ ایک جملہ تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، اعمال کی کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں یہ موجود ہے۔ ایک دوسرے سے جب مومنین ملتے ہیں تو اس جملے کے ساتھ ایک دوسرے سے مبارکباد دے دیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام۔ آج کے دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور اسی طرح تمام باقی معصومین ہمارے ائمہ ہیں، ان کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ اس لیے تمام ائمہ کا نام لیتے ہوئے اس جملے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد دینی چاہیے۔ تیسرا عمل یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں، مسرت کا اظہار کریں۔ شیعہ وہی ہے جو ائمہ کی خوشی کے دن خوش ہوتا ہے، ائمہ کے غم کے دن غمگین ہوتا ہے۔ تو آج کا دن خوشی کا دن ہے، 18 ذی الحج کا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام دونوں فرماتے ہیں آج کا جو دن ہے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ خود بھی خوش رہیں، خود بھی راضی رہیں، مسرت کا اظہار کریں، اور مومنین کو بھی خوش کریں، دوسرے مومنین کو بھی مسرت دے دیں، دوسرے مومنین کے لیے بھی آپ خوشی کا باعث بنیں۔ تو آج کے دن مسرت اور خوشی کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ چوتھا ادب یہ بھی ہے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں غدیر کے دن کوئی اگر ایک دوسرے سے ملاقات کرے، ہاتھ ملائے، تو یہ ذکر پڑھے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین الی آخر۔ اور اسی طرح آج کے دن خوشبو لگانا، 18 ذی الحج کے دن خوشبو لگانا، اپنے آپ کو معطر کرنا بھی آج کے آداب اور اعمال میں سے ہیں۔ 18 ذی الحج کے دن خوشبو لگانے کی خاص تاکید ہوئی ہے، خاص تاکید ہے آج۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں مومن 18 ذی الحج کے دن اپنی استطاعت کے مطابق خود اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، معطر کریں، دوسروں کو بھی خوشبو لگائیں، معطر کرائیں، یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح آج کے دن اعمال، آج 18 ذی الحج کے اعمال میں سے ایک اخوت اور بھائی چارگی کا جو پیغام ہے یہ ضرور عام کرنا چاہیے۔ اخوت اور جو عہد اخوت ہے یہ عام کرنا، اخوت کا جو صیغہ ہے وہ پڑھنا۔ جس طرح رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کو ان کے درمیان اخوت قائم کی تھی، اسی طرح غدیر کے دن عقد اخوت خاص، ان کے خاص طریقے ہیں جو مفاتیح الجنان میں ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اعمال میں سے ایک احسان اور صدقہ دینا ہے، اور اسی طرح صلہ رحمی کرنا آج کے آداب میں سے، آج کے دن کے اعمال میں سے ہے۔ مومنین کی زیارت کرنا بھی، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص غدیر کے دن اپنے مومن بھائی کی زیارت کریں اس کی قبر میں 70 نور داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی زیارت کے لیے 70 فرشتے ہر روز اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مومن کی حاجت روائی بھی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی مومن اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے وہ گمراہی اور
انحراف سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح آج کے 18 ذی الحج کے اعمال میں سے ایک اطعام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، غدیر کا سفرہ بچھانا، غدیر کا دسترخوان بجانا بھی 18 ذی الحج کے اعمال اور آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال اور آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔